اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. ایک تو آپ سب لوگوں کو گزشتہ عید کی دلی گہرائیوں سے مبارکباد. اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور حکومت سندھ کی جانب سے سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اس میں پورے عالم اسلام، ہر مسلمان اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلمانوں میں بھی جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی دنیا بھر میں اس کی شدید مذمت کی. تو اس کی بھی ہم بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اور یہ ناقابل برداشت عمل ہے. اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. 3-4 ایشوز ہیں جس پہ آج مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے. جو سب سے ایک اہم ایشو اس وقت جو سندھ بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو سندھ کے ہر ضلع میں اس وقت محسوس کی جا رہی ہے. کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت بڑھا دیا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پر سندھ کے اضلاع جو ہیں ان میں پہلے گھنٹوں میں باتیں ہوتی تھیں، اب دنوں کی باتیں ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے بجلی جاتی تھی. اب جو ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جی 3 دن تک، 4 دن تک وہاں پہ بجلی نہیں ہے، جس سے جو گرمی کی اس وقت شدت ہے اس گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ کے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم لوگ جنریٹرز سے سارا کام چلا رہے ہیں، اس میں بھی 3 دن تک اگر آپ جنریٹر پہ چلائیں گے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح کے جو شکایتیں ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا سختی سے نوٹس لیں. آپ کو پتا ہوگا لاسٹ ٹائم ابھی عید کے دنوں میں ہی لاڑکانہ میں 3-4 دن تک لائٹ نہیں تھی. پھر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اس پہ نہ صرف نوٹس لیا اور پھر انہوں نے صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب سے کہا. پھر امتیاز شیخ صاحب نے جب ذاتی انٹرسٹ لیا اس کے بعد پھر وہ بجلی کی بحالی ممکن ہوئی. جو فیڈرز تھے وہی پورے ان کے غائب تھے. 14 ٹاور جو گڑی یاسین رتودیرو کے بیچ میں وہ گر گئے تھے، وہ بحالی مشکل ہو رہی تھی. تو یہ ہماری اپیل ہوگی کہ وفاقی حکومت اور پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر سختی سے نوٹس لیں اور جو سندھ کے لوگ اس وقت اس اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں اس گرمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ان میں ان کو ریلیف دیا جا سکے. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دنوں سے جماعت اسلامی بہت برے طریقے سے حکومت سندھ کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف من گھڑت پروپیگنڈا میں مصروف ہے. جماعت اسلامی جس کی شکست جس کو نصیب ہوئی، اور شکست اس لیے نصیب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے. جماعت اسلامی جو الزامات حکومت سندھ پہ لگا رہی ہے وہ بتائے کہ ان کی سیٹیں کتنی تھی، ہماری سیٹیں کتنی تھی. یہ تو نہیں تھا کہ جی ہماری سیٹیں کم ہوں اور جماعت اسلامی کو ہاری ہو. ہماری سیٹیں ان سے زیادہ تھی، ان کی سیٹیں کم تھی. جو پی ٹی آئی کے ممبرز ان کو ووٹ نہیں دیا وہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں دیا، جس کی کل بھی میں دیکھ رہا تھا، اخباروں میں بھی پڑھ رہا تھا. جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی کے ان ممبروں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہمیں کہا تھا کہ ہم کچھ وجہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے ان قیادت کے نام بھی لیے بیٹھ کر کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر ووٹ پی ٹی آئی نے نہیں دیا اور آپ اپنا پورا نزلہ جو ہے وہ آپ گرا رہے ہو پیپلز پارٹی پہ یا سندھ حکومت پہ، تو یہ ناجائز بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت سوال یہ بنتا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو جو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں دیے جا رہے کہ آپ ہر جگہ پہ، ہر چوراہے پہ، ہر گلی میں آپ اپنے پوسٹرز اپنی تصویر کے ساتھ ڈال دو.
اس لیے تو وہ لوگ چندہ نہیں دے رہے یا قربانی کھالے نہیں دے رہے کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ کیمپینوں میں لگاؤ. یہ ساری چیزیں مفت میں تو نہیں ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معلومات کرے جماعت اسلامی سے کہ جی آپ نے یہ کروڑوں جو اربوں روپے کے آپ نے پوری کیمپینیں چلائیں, وہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس, وہ کس طرح خرچ کیے, اور کس طرح آپ جو ہے پھر آپ کلیم کرتے ہو لوگوں کو کہ جی ہم الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں, الخدمت فاؤنڈیشن کو چندہ دیں تاکہ آپ پھر اپنے آگے اپنے انتخابات میں وہ الیکشن کیمپینیں چلانی ہیں. وہ تو خدمت کے جذبے سے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے کہ آپ کسی غریب کی کسی بیوہ کی مدد کریں گے. یہ اس لیے تو نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ صرف اپنے فوٹو جو ہے اس کے پوسٹرز پورے شہر میں بھر دیں آپ. تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو سوچنا چاہیے, ان کی قیادت کو سوچنا چاہیے. الزام تراشیوں کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کو نکلنا چاہیے, اور ساتھ پہ جو کراچی کے اس وقت میئر ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں. کراچی کے میئر کے ساتھ مل کر کراچی کی ترقی کے لیے, ان کے پاس اپنے ٹاؤنز ہیں ان کی ترقی کے لیے کام کریں. بیٹھیں, بات چیت کریں حکومت سندھ کے ساتھ, ایک میز پہ بیٹھیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے, جس طریقے کا بھی مینڈیٹ ہے, اس مینڈیٹ کا ہم آپ کا احترام کریں اور اس میں آپ مل کر اپنے لوگوں کی خدمت کر سکیں, ہم کراچی کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم پورے سندھ بھر میں جہاں پہ ہمارے میئرز اور ناظمین جیتے ہیں وہ سب خدمت میں مصروف ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس عید پہ آپ کے پورے سندھ بھر کے جو جتنے بھی میئر حضرات تھے, جتنے بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کے چیئرمین تھے, انہوں نے باقاعدہ نکل کے لوگوں کی خدمت کی ہے. انہوں نے یہ علائشیں اٹھائی ہیں بیٹھ کر, انہوں نے صفائیاں ستھرائیوں کو دیکھا ہے, انہوں نے پورے انتظامات کو دیکھا ہے. مطلب جب سب عید منا رہے تھے تو ہمارے منتخب نمائندے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ عید نہیں منا رہے تھے, وہ عوام کی خدمت کر رہے تھے, عوام کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو گراس روٹ پہ جو لوگ ووٹوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہم تو خدمت پہ یقین کر رہے ہیں, تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ ساتھ مل کے کام کرے. الزام تراشیاں بہتان بازیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اب ایک دوسرے پر جھوٹے باتیں کرنے کا, الزامات لگانے کا, اس سے پہلے آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے الزامات لگائے, پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان الزامات کے بعد جو آج جماعت اسلامی لگا رہی ہے, جماعت اسلامی کو سندھ بھر میں صوبائی اسمبلی میں 1 سیٹ ملی. پیپلز پارٹی اس وقت 100 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر آپ کے الزامات کی سیاست جو آپ کرتے آئے ہو, آپ کی طرز سیاست آپ کرتے آئے ہو, جو تعلیمی اداروں کو آپ نے جس آگ میں آپ ڈالتے ہوئے آئے ہو, لوگوں کے ذہن میں جو آپ نفرتیں پیدا کرتے ہوئے آئے ہو, اس سے اب آپ باہر نکلیں. اب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئیں, آپ خدمت کریں گے آپ کو ووٹ ملیں گے, آپ عوام کے لیے کام کریں گے آپ کو ووٹ ملیں گے. نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کا اس بار ہوا ہے کہ آپ کو لوگ پھر مسترد کر دیں گے. آپ آج بھی جو سیٹیں آپ کو مینڈیٹ ملی جس طریقے سے ملی وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے ملی. اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر آپ آج بہت نیچے ہوتے. لیکن آج آپ کو اگر تھوڑا بہت اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ایم کیو ایم کی قیادت کا شکر گزار ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے آپ آج کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے بھی قابل ہو, ورنہ یہ کلیم بھی آپ کا کہیں نہیں ہوتا. پھر صاحب ہمارے اتحادی بن کے ہمارے ساتھ ہی بول رہے تھے کہ یار ہمیں کو 1 ٹاؤن دے دو 2 ٹاؤن دے دو. تو یہ چیز. اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ایک آئی کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ بینچ ان کو پسند نہیں ہے. اس سے پہلے انہی جج حضرات کو تحریک انصاف دھمکیاں بھی دیتی رہی ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین خود دھمکیاں دیتے رہے ہیں, خود ان کو بڑے پبلکلی تھریٹس کرتے رہے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا کہ ان کو اس بینچ میں اعتماد بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے لیٹرز, یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں. جوڈیشری کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں, جس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ پورے ملک کو یرغمال کریں, پورے ملک کو اپنے قابو میں لے کر آئیں, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو یرغمال کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ملک کے سیاستدانوں کے خلاف, اپنے ملک کی جوڈیشری کے خلاف, اپنے ملک کے اہم اداروں کے خلاف جس طرح کیمپینیں چلتی رہیں, اب ان جج حضرات پہ بھی پریشر رکھنے کے لیے کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں. اور پھر آپ نے دیکھا اس پریشر کا نتیجہ
کہ آج ان کو ایک ریلیف بھی ملا ہے ایک جگہ سے. تو یہ ان کے پریشر ٹیکٹکس کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ جی شاید میرے خلاف ٹرولنگ نہ سٹارٹ ہو جائے, میرے خلاف گالیاں دینا نہ شروع کر دیں. سوشل میڈیا پہ اگر ہزاروں اکاؤنٹ سے میرے خلاف کوئی ٹرینڈز چلنا نہ شروع ہو جائیں, گالم گلوچ نہ شروع ہو جائے, تو اس کے پریشر میں یہ پریشر ٹیکٹکس لگتا ہے کہ کہیں حد تک ان کی کامیاب ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ پاکستان کا, دنیا کا کون سا شخص یہ کہتا ہے کہ جی جن توشہ خانہ پہ آپ نے نیب میں مقدمات بنائے ہوئے تھے سابق حکمرانوں کے خلاف, جن کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جو اون کرتے ہیں کہ ہم نے لیگل پروسیس سے لیے, اور ایک جھوٹا مکار شخص, ایک فراڈیا شخص, ایک 2 نمبر شخص جو کہ ہمارے اہم دوست ممالک کی گھڑیوں کو, قیمتی گھڑیوں کو جس طرح اس نے بیچا اور جھوٹ بولا, جھوٹی رسیدیں دکھائیں کہ جی میں نے اسلام آباد میں فلانے بندے کو بھیجا, اس نے بولا جی میں نے تو بیچی نہیں ہے, میں نے خریدی نہیں ہے, اور پتہ چلا جی کہ وہ دبئی میں کسی شخص سے خریدی ہے. اور اس طرح وہ اپنے نہ اس کے بعد وہ پیسے خریدنے کے لیے وائٹ پیسے تھے, پھر وہ ساری پروسیجر, ایک ایک چیز اس کی جھوٹ سے بلند ہے, اور وہ اس نے سرکاری خزانے کو بھی نقصان پہنچایا, سرکار سے حکومت پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا. اس شخص کے خلاف مقدمہ تھا تو کہا گیا کہ آج کہ جی وہ مقدمہ وہ قابل سماعت تھا یا نہ تھا, میں نے ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں پڑھا ہے, بٹ جتنا میں نے کرکس دیکھا اس کا تو میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ یار کیسے سسٹم چلے گا. پوری دنیا کو پتا کہ توشہ خانہ میں عمران خان نے ڈاکہ مارا ہے, چوری کی ہے. اس نے, اس کے پورے خاندان نے بیٹھ کر جس طرح جمعہ بازار میں گھس جاتے ہیں کہ یہ بھی لے لو, بائی 1 گیٹ 1 فری لگا ہوا تھا, کہ جیولریز بھی جا رہی ہیں, ڈائمنڈ بھی جا رہے ہیں, اور نیکلس بھی جا رہے ہیں, اور ہر قسم کی مہنگے جواہرات جو ہیں وہ وہاں سے لوٹ مار سیل چل رہی تھی. کافی چیزیں مجبوری میں ظاہر کرنی پڑی, کافی چیزیں ظاہر نہیں بھی کی, لیکن اگر اس کے لیے سرکار معلومات لیتی ہے جس پہ آپ ماضی میں ریفرنسز داخل کر چکے ہیں, اور ان ریفرنسز میں انہی ہائی کورٹوں سے وہ پروسیس سارے جا چکے ہیں, آج آپ اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جی نہیں, اس کے لیے اس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, تو یہ چیزیں باعث فکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا سربراہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں ثاقب نثار کو دوبارہ اعلیٰ عدلیہ کا چیف بنا دیا جائے, اور وہ اس کو ہر چیز میں اس کو ریلیف دیتا رہے, آنکھ بند کر کے. پاکستان کے سب سے بڑے میں بڑے فراڈی شخص کو, سب سے بڑے جھوٹے شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے کرپٹ شخص کو, سب سے بڑے میں بڑے اس شخص کو جس نے اس ملک میں ہر قسم کا منی لانڈرنگ کی, فیک اکاؤنٹس چھپائے, اپنے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے, جس میں بلینز آف روپیز فورن فنڈنگ ہوتی رہی, اس کو ظاہر نہیں کیا. ایسے شخص کو صادق امین کا لقب ثاقب نثار کی طرف سے دینا یہ شرمناک ہے اس شخص کے لیے جس کو اس لقب ملا, اور اس سے زیادہ شرمناک ہے اس شخص نے جس نے اپنے پیسوں کی لالچ میں ثاقب نثار نے سارا یہ حرکت کی, اور پھر اسی کے پورے ملک کے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا انلیگل کنسٹرکشن کے نام پر. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر کو ریگولرائز کیا گیا ثاقب نثار کی طرف سے, اور اس کے بدلے میں آپ نے دیکھ لیا کہ ثاقب نثار کو ٹکٹیں ملی جو وہ اور اس کے بیٹا دھڑا بیچ رہے تھے. جیسے ہی پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پنجاب حکومت کے لیے, پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن ہو رہے ہیں, تو وہ جھولیاں بھر بھر کے ٹکٹیں لے کر آئے ثاقب نثار اور اس کا بیٹا, اور وہ دھڑا بیچتے گئے, اور ان کی ریکارڈنگ جن کو انہوں نے ڈسون بھی نہیں کیا. وہ ثاقب نثار نے بولا ہاں جی میں اب تو سرکاری عہدے پہ نہیں ہوں, اگر میری ریکارڈنگ ہے تو کیا ہو گیا. وہ خدا کے بندے, تم اس کو پہلے فیور دے چکے ہو, اب جو ہے تم جو ہے وہ ریکارڈنگ کے آسرے میں تم جو ہے مزے کے ساتھ وہ ٹکٹیں بیچ رہے ہو, بیٹھ کر کروڑوں روپے میں تم پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہو. یہ نیکسس ہے, یہ سیدھا نیب کا کیس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیدھا نیب کا کیس ہے, جو کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ایک جج جس نے آؤٹ آف دی وے, اس وقت بھی سب نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ججمنٹ غلط ہو رہی ہیں,
تحریک انصاف کے چیئرمین کو غلط فیورز دی جا رہے ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے کورٹوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں, اس کے مخالفوں کو چن چن کے ان کا میڈیا ٹرائل عدالتوں میں, بھری عدالتوں میں کیا جا رہا ہے, اور تاکہ اس کے لیے کوئی پولیٹیکل مائلیج بنے, اور اس کو جتوانے کے لیے یہ ون سائیڈڈ کورٹیں چلتی رہی ثاقب نثار کے دور میں, پورا ون سائیڈ ماحول چلتا رہا. اس کے بدلے میں وہ ٹکٹیں بیچ رہا, اس کے بدلے میں اور بھی بہت سارے کیش کے انہوں نے ریوارڈز لیے ہوں گے ڈیفینیٹلی. جب انکوائری ہوگی, جب ثاقب نثار جیسا شخص 30 دن کے ریمانڈ میں جائے گا, تب باتیں کھلیں گی. جب نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم, اینٹی کرپشن کی انویسٹیگیشن ٹیم جب ثاقب نثار جیسے شخص کو انویسٹیگیشن کے اس پروسیس میں لائیں گے, تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے بیٹے کو لے کر آئیں گے, تب باتیں سامنے آئیں گی. ثاقب نثار کے دامادوں کو, جن کی فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں اور ان کے کمپیٹیٹرز نے ان دنوں میں خط لکھے تھے, میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ساری انکوائری نکالیں کہ ان کے کمپیٹیٹرز جو فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں, ان کے ساتھ ثاقب نثار نے کس قسم کی زیادتیاں کی تاکہ اس کے دامادوں کے جو ہے فارماسیوٹیکل کے جو کام ہیں وہ زیادہ آسان ہو سکیں. جس طریقے سے اس اعلی عدالت کی کرسی کی دھجیاں اڑائی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, جو اقربا پروری کی گئی, جو نیپوٹزم کی ایک اعلی مثال قائم کی گئی ثاقب نثار کی طرف سے, یہ ساری ایک پوری ہسٹری ہے. میں کہتا ہوں ثاقب نثار پہ تو باقاعدہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کرسیوں پہ, اعلی کرسیوں پہ بیٹھ کے ثاقب نثار جیسے شخصوں نے, جو لالچی شخصوں نے اور اس کے پورے خاندان نے کس قسم کے ناجائز فائدے اٹھائے. آج میں صبح کو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ جی موجودہ چیف جسٹس صاحب, کچھ بلاگر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو تھی اسد طور صاحب کی. اب اس میں ظاہر میں تو سنی سنائی باتوں میں کم عمل کرتا ہوں, لیکن جتنے حقائق اس میں تھے, جو چیزیں میں نے اس میں دیکھی ہیں کہ جی میرے اتنے ہیں, تمہارے اتنے ہیں, اور جتنی کھلی گفتگو, اگر یہ بات ٹھیک ہے, اسد طور صاحب ایک بہت ہی قابل احترام ہیں, یوٹیوبر ہیں, صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اسد طور صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں, جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جی وہ بقول ان کے کہ بندیال صاحب جو ہے وہ عمران خان کے نام پر تو جی محبتیں نشاور ہو رہی تھی اور جذباتی بھی ہو رہے تھے, مطلب اٹس اے شاکنگ. تو میں تو خود پریشان ہو گیا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. میری گزارش ہوگی, کوئی بھی شخص امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے اس ملک میں. ہمارے ملک میں اداروں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر فیصلے نہیں آنے چاہیے. پالیسیاں ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آج یہ فلیور مل رہا ہے, اگر آج یہ خوشبو آ رہی ہے کہ اس ملک میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے آؤٹ آف دی وے سپورٹ آ رہی ہے, آؤٹ آف دی وے اس کے تمام گھناؤنے گناہوں کو, اس کی کرپشنوں کو, اس کی منی لانڈرنگز کو, اس کے فیک اکاؤنٹس کو, اس کے القادر ٹرسٹ کو, اس کے توشہ خانہ کو, اس کے چندے چوری کی کہانیوں کو, اس کے جتنے بھی ہاسپٹلز کی مدد میں پیسے ملے وہ ذاتی اخراجات میں استعمال ہوئے. ابھی ریسنٹلی سیلاب میں جو بقول ان کے خود کے اور پرویز الہی صاحب کے خود کے کہ ہمیں 2.5-3 ارب روپے, 4 ارب روپے, 5 ارب 6 ارب روپے ملے, وہ پیسے کہاں گئے؟ اس ملک کے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن کرتے؟ ایف آئی اے کیوں نہیں اس پہ ریڈ کرتی؟ ایف آئی اے کیوں نہیں تحریک انصاف کے سارے اکاؤنٹس بلاک کرتی, معلومات کرتی, اس کا آڈٹ کیوں نہیں کرتی کہ اگر 3-4 ارب روپے جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہاں یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو وہ پیسے 3.5-4 ارب روپے کا راشن کہاں کس کو ملا؟ وہ 3.5-4 ارب روپے کا سامان خریدا گیا, نہیں خریدا گیا, یا وہ صرف سوشل میڈیا میں پیسے اڑائے گئے کہ تاکہ ملک کے اداروں کو نشانہ بنایا جائے, ملک کے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جائے؟
ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے خلاف، ان کی فیملیز کے خلاف ٹرولنگ کی جائے، ان کو بدنام کرنے کے لیے انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنا جائے. یہ ساری چیزوں کے پیسے، یہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں، سب کے یہ ایک حساب کتاب ہونا چاہیے. اور پھر جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہوا کہ جی اسرائیل اور بھارت سے بھی پیسے تحریک انصاف کے اکاؤنٹوں میں آئے ہیں، اس کے لیے ہائی لیول کمیشن ہونا چاہیے. یہ ساری چھوٹے الزامات نہیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ گھناؤنے الزامات ہیں، یہ گہری سازشیں ہیں اس ملک کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سیریسلی نوٹ کرنا چاہیے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اسد طور صاحب کے اس پورے ویلاگ میں جو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی جو ہے وہ سپورٹ چل رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. امپارشل ہونا چاہیے، تمام عدالتوں کو کسی کی فیور نہیں کرنی چاہیے، بالکل امپارشل ہونا چاہیے. اور جو قانون اور آئین کی کتاب جو کہتی ہے اس پہ عمل پیرا ہو. آئین سے، قانون سے بڑھ کر پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے. اگر آج تحریک انصاف کے چیئرمین کو جس طریقے سے ابھی تک پروٹیکشن دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہوتی ہے. جب پورا ملک 9 مئی کو جلا دیا گیا، پورے ملک میں آگ نفرت کی پھیلائی گئی، آپ نے ایمبولینسوں کو جلایا، آپ نے بسوں کو جلایا، آپ نے پی ٹی وی کو جلایا، آپ نے ریڈیو پاکستان کو جلایا، آپ نے ہمارے اہم اداروں کے دفتروں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ نے کور کمانڈر ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو جلایا، اور دوسرے دن آپ کو بلایا جاتا ہے کہ بلاؤ تحریک انصاف کے چیئرمین کو، اس کو کہا جاتا ہے کہ جی گڈ ٹو سی یو اور برائے مہربانی آپ مذمت کر دیجیے گا. یہ لفظ میری ذہن سے، یہ واقعہ ساری عمر نہیں مٹے گا جب تک زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہ جملہ اور یہ واقعہ، کیونکہ اس وقت ماحول کیا تھا. ویسے آپ کو جو رشتہ داری نبھانی ہے، جو آپ کی پسند ہے، آپ کا فیوریٹ ہے، آپ کا سٹار ہے، آپ کا سپر سٹار ہے، آپ اس کو پرائیویٹ کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ 2 دن پہلے ملک میں کتنی گھناؤنی آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ملک کو کس نہج پہ لے کے جانے کی کوشش کی گئی. اور سی یو اور مذمت کر لیجئے گا. خان صاحب، واٹ ڈو یو مین بائی مذمت کر لیجئے گا؟ پورے ملک کو آگ لگا دو، مذمت کر لیجئے گا؟ آپ کو تو شخص کو اسی وقت کہنا چاہیے کہ جی اس کو الٹا لٹکاؤ کورٹ میں، اور آج ہی اس کی ٹرائل ہم کریں گے، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ آ چکی تھی کہ جو اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ چیزیں ہوں گی. تو آپ اس کو کہہ رہے ہو گڈ ٹو سی یو اور اس کو مذمت کر لیجئے گا. یہ مثالیں ہیں. اور کہاں مثالیں یہ مل رہی ہیں جہاں پہ انصاف ہونا ہے. یہ نہیں کہ جی کسی سی ایم ہاؤس میں، کسی پرائم منسٹر ہاؤس میں کسی نے کہہ دیا کہ جی گڈ ٹو سی یو، یا کسی پوسٹ آفس میں کسی نے کہہ دیا گڈ ٹو سی یو، یا کسی ٹریفک سگنل میں کسی نے آپ کو کہہ دیا گڈ ٹو سی یو. جہاں پہ آپ کا انصاف ہونا ہے کہ آپ نے گھناؤنے جرم کیے، آپ نے ملک میں ایک خطرناک گیم کھیلنے کی کوشش کی، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے میسج مل رہے ہیں مذمت کر لیجیے گڈ ٹو سی یو. دس از ریئلی ریڈیکیولس. یہ چیزیں برداشت سے باہر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا امپریشن نہیں آنا چاہیے. ہم چاہتے ہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو. سب سے سپریم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، سب سے سپریم عوام کی عدالت ہے، اور جو ہماری اعلی عدالتیں ہیں ان کو جو فیصلے کرنے چاہیے ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کچھ پارٹیوں کو بدنام کرنے کے لیے، کچھ پارٹیوں کو سزائیں دینے کے لیے، کچھ پارٹی کے سربراہوں کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے، یا اپنی میڈیا میں تشہیر کے لیے کسی کی جو ہے وہ آپ بےعزتیاں کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. آپ نے آئین اور قانون کے حساب سے اس ملک کو چلانا ہے. وہ یہی ہمارے ملک کی کامیابی ہے، اور یہی واحد چیز ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک جڑا رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک جڑا رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ملک میں یونٹی ہو، تمام لوگ یونائٹڈ ہو کے ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات دلائیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز
مل کر اس ملک کو ترقی دلوائیں, اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں, اس ملک کے عوام کے لیے کریں. دیکھیں آج بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر جاپان میں بیٹھے ہیں تو جاپان میں یہاں کے روزگار, نوجوانوں کے روزگار کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں, ان کو وہاں کے لینگویجز سکھائی جائیں کہ وہاں کے لوگ جا کے مختلف جگہوں پہ کام کر سکیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فیس بک کے دفتر گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار وہاں پہ ان کا دماغ کیا کام کر رہا ہے کہ جی میں پاکستانی نوجوانوں کو کس طرح یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کروں کہ وہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنا روزگار جو ہے وہ کما سکیں. لیڈرشپ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا میں جہاں جا رہے ہیں, جاپان میں انہوں نے پہلی بات کی کہ جی ہم لوگ کوئی ایڈ لینے نہیں آئے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ کاروبار کریں, آپ ہم سے ہماری چیزیں امپورٹ کریں, ہم آپ سے آپ کی چیزیں امپورٹ کریں, ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کریں, ہم اپنی کموڈیٹیز کو ایکسچینج کریں, ہم اپنے پاکستان کی جو ایگریکلچر کی صورتحال ہے, پاکستان کی باقی جو ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں, پاکستان میں مزید روزگار بنے, پاکستان میں مزید لوگوں کو کاروبار کے مواقع ملیں, پاکستان کے لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو محفوظ ایک ایٹماسفیئر ملے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان آئے. ہماری لیڈرشپ یہ کوشش کری. اور ایک طرف آپ دیکھیں اس کے اپوزٹ ایک شخص جو کہتا ہے کہ پاکستان کو آگ کس طرح لگائی جائے, کہ خدا نہ خاصا پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جائے, یا پاکستان کے اداروں کو صفر کر دو, ان کے مورلز کو صفر کر دو, ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرو, ان کو ڈیفینسو میں پوزیشن ڈالنے کی کوشش کرو. تو یہ ایک فرق ہے اس وقت ایک میچور پالیٹکس کا اور ایک امیچور شخص کا. اچھا تنزیل صاحب یہ بتا دیں, آپ نے خود یہی اسی جگہ پر کہا تھا کہ بی بی سی کو انٹرویو میں خان صاحب نے اعتراف کیا ہے 9 مئی واقعات کا. اگر واقعی وہ حقیقتیں ہیں, وہ اعتراف بھی کر چکا ہے, تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست کیوں نہیں فریق بستی, اس کو کیوں نہیں سزائیں دلواتی؟ مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے اس سے ڈرے ہوئے بھی ہوں آپ لوگ. دیکھیں جی, تحریک انصاف کے چیئرمین اریسٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو دی تھی, اس ویڈیو کی بنا پر, اور جو ایک پوری ان کی پلاننگ تھی, ریکیز تھی کہ کون کہاں جائے گا, اور پھر ان کے اپنے رہنماؤں کے وہ بیانات شامل ہیں, ان کے اپنے بھانجے کی وہ ویڈیوز شامل ہیں جس طرح وہ سائزز بتا رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور ان کے اپنے رہنماؤں کی ویڈیوز ہیں. وہ جو آفریدی صاحب ان کی بھی جی ہم جی ایچ کیو چلیں گے, تو یہ ساری 9 مئی کا جو گھناؤنا واقعہ تھا وہ پری پلانڈ واقعہ تھا. اس کے بعد بی بی سی کے انٹرویو میں بھی وہ تحریک انصاف کے چیئرمین, اگر اس کا آپ اسکرپٹ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے ٹرانسکرپٹ میں کہ جی کیا کیا انہوں نے کہا ہے, وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم نے کیا ہے, اور وہ ڈسون بھی کرتے رہے. میں نے ابھی بھی کہا تھا, عید کے دن میری شاید بات رہی ہے نہیں رہی, عید کے دن تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس کے اہل خانہ نے عید ایئر کنڈیشنر میں کی. جو اس کے پیروکار تھے, جن کو غلط تربیت دے کے دماغ میں, جن کے دماغ میں اس ملک کے لیے, ملک کے اداروں کے لیے زہر اگلا گیا ہے, ملک کے سیاستدانوں کے خلاف مخالفین کے لیے زہر اگلا گیا, انہوں نے جیل میں عیدیں کی. اسی طریقے سے سعودی عرب میں جنہوں نے مسجد نبوی جیسی جگہ پر جنہوں نے بے حرمتیاں کی تحریک انصاف کے لیڈر کے کہنے پہ, وہ 10 سال ان کو سزائیں ہوئی. بعد میں اس حکومت نے بڑا دل کیا کہ ان کو چھڑوا دیا, لیکن سزائیں تو اس کو ہوئی نا. اس کا کیا ہوا؟ یہ تو بیٹھا تھا, اس نے یہ تو نہیں کیا سعودی عرب کی جی میں ان کی ضمانت کراؤں, میں ان کا کیس لڑوں یا کیا کروں. تو آج بھی جو لوگ جیلوں میں ہیں وہ اس کی غلط تعلیمات پہ چلنے کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. اس نے جو غلط ان کو سبق سکھایا, جو نفرت کے اس نے بیج بوئے, اس کی وجہ سے وہ لوگ جیلوں میں ہیں. یہ تو خود تو عیش کر رہا ہے. جی یہ بتا دیں کہ ایسے وقت میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور عمران خان کا سایہ بھی شاید وہ عمران خان سے خوف آنے لگا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے 2 قداور شخصیت سابق بڑے لائر ہیں, وہ اس کو تکیہ دے رہے ہیں, باقاعدہ خاندان دے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے 2, ایک چودھری اور دوسرا کھوسا, اس کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پیپلز پارٹی گن پوائنٹ پہ بیٹھ کے اپنے لوگوں کو نہیں باندھتی, ٹھیک ہے نا. لطیف کھوسا صاحب اور احساس احسن صاحب اب اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں اگر ایسے شخص کے, تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی سے پوچھ کے نہیں بنے, پارٹی کی لیڈرشپ سے اجازت نہیں لی ہے. ان کو کوئی بھی اگر اختلاف رائے تھا تو میں خود ان کچھ میٹنگ میں رہا ہوں کہ ان کو لیڈرشپ نے کہا کہ آپ کوئی بھی بات ہے آپ
सीईसी की मीटिंग में आकर अपने मुद्दे उठाया करें। अगर आप पार्टी की लाइन से हटकर अपनी जातियां दोस्तियां, या अगर आपको कोई, मिसाल तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूं, सरासरी बात कर रहा हूं, मैंने शायद पार्टी से कभी कोई चीज मांगी हो, मुझे अगर पार्टी ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो आज अगर मैं दूसरी बात करूं कहीं पे, तो जरूरी तो नहीं है कि हर बार पार्टी मुझे गोद में बिठा के मेरे मुंह में जो है वो बोलते जी बेटा ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी कर ले, ये भी तुझे मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता ना। पार्टी का फैसला है, पार्टी कब किसी को कोई टिकट दे, कब किसी को कोई मिनिस्ट्री दे, कब किसी के बेटे को कोई पोस्ट चाहिए, किसी के बेटे को कोई और पोस्ट अपने किसी रिश्तेदार के लिए चाहिए। पार्टी तो मेरिट पे फैसले करती है, जाती ख्वाहिशात पे फैसले नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो लोग नाराज हैं पीपुल्स पार्टी से, या नाराजगी के अलावा जिनके दिल में अचानक एक ऐसे शख्स के खिलाफ मोहब्बत जाग गई है जो कि मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि क्रिमिनल माइंडेड है, ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना अवाम के साथ मुखलिस है, ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उसकी अगर मोहब्बत जाग गई कुछ लोगों को, तो जाहिर तौर पर यह लग रहा है कि नाराजगी अगर अपनों से थी तो कोई चीज ऐसी मांगी थी जो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से शायद वो नाराजगी उनकी हुई हो। अच्छा परिहार भाई, ये सर लाशारी साहब आप बहुत मासूम हो, मैं पहले इनका जवाब दे दूं। अच्छा जी, पीडीएम जो है एक अलायंस है, पीपुल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम इस हुकूमत के जो हैं वो इत्तेहादी जरूर है, और एज इत्तेहादी हम एक अच्छे इत्तेहादी साबित हुए हैं कि जब भी स्टैंड लिया हमने इस मुल्क के अवाम के लिए लिया है, कौम के लिए लिया है, और सैलाब ज़दगान के लिए लिया है सबसे ज्यादा खास तौर पर। तो पीडीएम का जो भी जजमेंट होगी, जो होंगे फैसले होंगे, वो ज़ाहिर है मुशावरत के साथ कोशिश होगी तो वो हों। जहां तक आपने बात की कि जी दुबई की मीटिंग में क्या हुआ, तो जो आज तक आपका पूरा नेशनल मीडिया चीज नहीं खोज सका, वो आपके मासूमाना सवाल पे, तो वो मैं भी इतना मासूम नहीं हूं कुछ बोल दूं। अल्लाह सॉरी काजी साहब जी, देखिए पाकिस्तान का झगड़ा, जब पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर्स जो उनके दुश्मन ममालिक हैं, ठीक है, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को जहां पे भी वो रुसवाई का सामना हो, या पाकिस्तान के लिए जितनी भी गहरी साजिश हैं वो भारत करता रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आपने चीजें फिक्स करनी होती है ना, लड़ाई के लिए जाते हो पहले आप सारी चीजें फिक्स करते हो। पहले तो जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया था, जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी। आपके इंटरनेशनल आपके ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए थे, आपके करीबी दोस्त ममालिक आपसे जो है बात करने के लिए तैयार नहीं थे, आपसे नाराज थे। मतलब आप अगर उनके बैठ के घड़ियां बेच रहे हो मार्केट में, उनके पास जा रही है, तो आप इससे ज्यादा और क्या गिरीवी हरकत हो सकती है। मतलब इसके अलावा भी मतलब बहुत ज्यादा हमारे फेल्यूअर्स थे पीटीआई की हुकूमत के फॉरेन पॉलिसी के। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले तो सब उन सारे चीजों को फिक्स किया, सारे इशूज को, कि जी कौन कौन से इशूज हैं, कौन से मुल्क की क्या नाराजगी है या कहीं पे क्या, तो उन्होंने सारी चीजों को अपने सबको कोशिश किया कि सबको एक पेज पर लेकर जाए। और आज भी जब वो भारत गए तो आप देखा भारत में भी बैठकर, भारत के अंदर मौजूद होकर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या जिस तरह उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ कश्मीर की बात की, इतनी हिम्मत, जुर्रत। और उसके बाद आपको पता कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भारत गए, तब वहां की हुक्मरान हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत ने उनके सर की कीमत रखी हुई थी, हेड मनी रखी हुई थी। तो इतनी जुर्रत सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे में ही है कि जिस हुक्मरान जमात, ये नहीं कोई कालेदम तंजीम ने रखी हुई थी, हुक्मरान जमात,
जिस हुक्मरान जमात, भारत जैसे मुल्क में जिस ने हुक्मरान जमात ने आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सर की कीमत रखी हुई थी, वहां पे वो हिम्मत के साथ गए, डट के अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे, डट के उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कश्मीर की बात की, मजलूम कश्मीरियों की बात की, कुलभूषण यादव की बात की, और सारे मैटर्स उन्होंने वहां पे बैठकर वो उजागर किए। तो ये था एक एक अच्छा एक फॉरेन पॉलिसी, एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी और एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी। आपका जो पहला सवाल था, हाँ, सोशल मीडिया। देखें जी, शायद एक क्रेडिट जाता है कि सोशल मीडिया का जो में शुरुआत वो पीटीआई ने की पाकिस्तान में, शुरू में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी। और इंटरनेशनली जितने भी दुश्मन मुमालिक हैं पाकिस्तान के, वो पीटीआई के सोशल मीडिया को हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो वही सपोर्ट उन्होंने जारी रखी। आपको याद होगा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 1300 लोगों को भर्ती किया जो सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया विंग को देखना था। 1300 लोग। इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का इदारा, में एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मेरे पास लेटर पढ़े हुए, मैं आपको शेयर करूंगा। जितने भी पीटीआई के सोशल मीडिया के विंग के लोग थे, उनको डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट में 19 ग्रेड 18 ग्रेड में नौकरियां दी गई। शायद पैमरा में थी, पीटीवी में थी, या कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंडर कोई ऐसा डिपार्टमेंट था, उसमें दी गई डायरेक्ट इनके जो वर्कर्स को। तो बड़ा मोबिलाइज तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया को बनाया, जिसमें वसाइल सारे सरकारी थे, सारे हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल होते रहे। और उसका मकसद यह था कि जी इस मुल्क के इदारों को बदनाम कैसे करना है, मुल्क के सियासतदानों को बदनाम किस तरह करना है, गालम गलोच की सियासत किस तरह करनी है, बदतमीजी का तूफान कैसे करना है, जो सहाफी गलत बात करे, जो उनके मर्जी की बात ना करे तो उसकी ट्रोलिंग किस तरह करनी है, खवातीन सहाफियों को गंदी गंदी गालियों के नाम से किस तरह बुलाना चाहिए, वो पीटीआई का सोशल मीडिया कर रहा था। आपके अहम इदारों के सरबराहों को, उनके खानदानों को, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों को, उनके खानदानों को, मतलब किसको उन्होंने छोड़ा, स्पेयर किया। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको उन्होंने स्पेयर नहीं किया। हां, जिसके बाद मैं वो नहीं कहना चाहता, जो लोग इमरान खान की जाती जिंदगी में उनके फैमिली पार्टनर से जब उन्होंने वो भी उससे अलग हुए तो उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उनके अपने, मतलब मैं उस और मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, मतलब इस हद तक अगर एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने चीजें बनाई तो वो चीज कर रहे थे। और आप देखें ना कि ये जितने भी वाकयात हुए कैसे हुए, ये सोशल मीडिया की मदद से इन्होंने किए कि जी पहुंच जाओ फलानी जगह पर, शारा फैसल पे सारे पहुंच जाओ, सोशल मीडिया पे मैसेज चला जी सारे पहुंच जाओ, साथ में लाठियां भी ले आना, ऑयल भी ले आना, आग जलाने का सामान भी ले आना। क्या किया उन्होंने पंजाब में, पेट्रोल बम फेंके गए। यार मुझे बताओ, पाकिस्तान में यूनिफॉर्म वाली फोर्स पे, चले मुखालफिन का आपस में लड़ाई हो गई हो, यूनिफॉर्म वाली फोर्स पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक पेट्रोल बम फेंके? पेट्रोल बम फेंके, मुझे बताया। जब इमरान खान को कोर्ट के ऑर्डर पे गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस गई, उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए। मुझे बताया खुदारा के, मुझे कोई एक तो मिसाल दे दे। और आज दिन तक हम कह रहे हैं कि पीटीआई। ये जमात, अगर ये काम खुदा ना खास्ता कोई और जमात करती तो उसका क्या हशर होता? कौन सी जमात आज तक जो मुसल्ला, जिसने इस तरीके से बाकायदा लड़ाई की हो स्टेट के साथ? भाई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई है, हो सकता है गलत आई है, सही आई है, हाउ कैन आप उस पर अटैक कर सकते हो? पुलिस पर अटैक भी कोई खुदा ना खास्ता पथराव वाला अटैक नहीं था, पेट्रोल बमों से। अगर वो पेट्रोल बम, आपने देखा होगा कि वो पेट्रोल बम फेंका गया, वहां से पुलिस वाले भागे। अगर वो नहीं भागते या आगे पास उनके पास भागने की जगह नहीं होती तो जलते मरते यही होता ना, और क्या होता? देखिए जी, मैंने अभी भी देखा कि जी कुर्बानी की खालें जमा हो रही थी इस ईद पे भी ना, तो मेरे दिल पे ये गुजर रही थी कि जमात इस्लामी के लिए जो कुर्बानी की खालें जमा हो रही हैं, ये फिर मेरे जहन में पहला सवाल है कि ये जनरल इलेक्शन आने वाला है 2-3 महीने में, तो सारी खालों से जो है फिर वो तस्वीरें लगनी है, गली गली में, कूचे कूचे पे पोस्टर लगने हैं, सोशल मीडिया में, हर जगह पे सोशल मीडिया की ऐसी ऐप्स जो कि पाकिस्तान में पाबंदी है, वहां पे भी इश्तेहार चल रहा है जमात इस्लामी का। जो पे पाकिस्तान में पाबंदी, उन ऐप्स को भी अगर आप किसी दूसरे दुनिया के दूसरे मुल्क देख लो, जमात इस्लामी का इश्तेहार चल रहा है। खुदा खौफ करो यार, मतलब आप ये देखो कि
جی کوئی تحریری درخواست نہیں تھی, یہ ایک رائے ہے کہ آپ ایک بہت اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ نہیں معلوم کرنا چاہیں گے جب آپ کراچی میں گھوم رہے تھے گلی گلی میں اور آپ کے ٹی وی پہ, آپ کے ریڈیو پہ, آپ کے موبائل فونوں میں, اشتہاروں میں صرف جماعت اسلامیہ, آپ کے ذہن میں نہیں سوال آ رہا تھا یار یہ پیسے ایک اتنی مسکین پارٹی کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے یار, نہ وہ حکومت میں ہے نہ اس کو فری میں کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہے, پھر بھی جو ہے وہ ہر چیز وہ مفت میں کر رہی ہے, تو کہاں سے, تو آپ بھی اس کی جرنلسٹ صاحب ہمارے اتنے معززین بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کریں اس پہ انویسٹیگیشن, کھوج کریں, کھوج. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت کراچی میں بڑا مسئلہ ہے کہ جو دودھ کی قیمتیں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے, کتنی ہے اور اب تک یہ اویلیبل ہوگی اس قیمت پر جو سرکاری درخت ہے, اس طرح جو مرغی کا گوشت ہے اس کو بھی پر لگ گئے ہیں, تو یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کہاں ہے اور یہ تب قیمتیں کب تک معمول کے مطابق ہو جائیں گی؟ دیکھیں جی, دودھ کی قیمتیں اور مرغی کی قیمتیں بالکل جب انفلیشن ریٹ آئے تھے تو یہ چڑھی تھی, اب جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں بھی یا باقی چیزوں میں جو کمی آ رہی ہے اور کچھ بہتری انڈیکیشن آ رہی ہے تو یہ چیزوں کو کنٹرول کمشنرز کر رہے ہیں, مزید کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ آپ کی مرغی کی جو فیڈ وغیرہ یہ ساری آپ کافی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے تھے, تو جیسے ڈالر کی پرائس انفلیشن اوپر گئی, اب ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے تو یہ ساری چیزوں پہ آٹومیٹک کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس منافع خور لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں کرتے, لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ منافع خور لوگ جو ہیں ان پہ قابو پایا جائے. ایک منٹ, اس میں بھی اسی میں شامل کر 3 مہینے میں واقعی الیکشن ہو رہے ہیں ابھی آپ نے کہا. دیکھیں جی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, کوشش ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں, چاروں صوبوں میں 7 الیکشن ہوں, نیشنل اسمبلی الیکشن 7 ہوں, اور ہر حال میں الیکشن کو اپنے وقت پہ ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات کہ کیئر ٹیکر کے نام کی آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتا, کچھ صحافی حضرات ہمارے دوست وہ نام چلا رہے ہیں کہ جی فلاں وزیر اعظم ہو رہا ہے, فلانا سی ایم ہو رہا ہے, وہ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں, تو اللہ کرے ان کی انفارمیشن ٹھیک ہو. آپ بہت بڑے جمہوری آدمی ہیں اور آپ نے جتنے بھی الیکشن ہوئے ان کے مینڈیٹ کو دینا چاہتے ہوئے بھی قبول کیا ہے. اب کے عمران خان کے بارے میں آپ نے اتنی بڑی باتیں کی, اور کل کے انتخاب اب جو ہونے والے اس میں اگر عمران خان کو پاکستان کا منتخب کر کے وزیر اعظم ہو جاتا ہے, کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ دیکھیں جی, ایک تو ملک میں ڈیموکریسی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کل عوام جس کو بھی ووٹ دے, ایکس وائی زیڈ جس کو بھی ووٹ دے, جس کے بعد مینڈیٹ ہو, اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ارباب جانڈو کی وجہ ہو سکتا ہے. ٹاسک والا سوال تھا, ٹاسک والا سوال تھا, اس کو دیا گیا. جماعت والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نا MKM سے سیکھا یہ چندہ جمع کرنا.